السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دل میں جو گند ہے نکالو اسے۔ کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دل میں جو گند ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، سب کا وطن ہے بچا لو اسے، سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر، ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر، کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے، کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے۔ دوستو، وطن کی عزت و ناموس کو کبھی ہم جھکنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی کبھی سے جھکنے نہیں دیں گے۔ وطن کی آبرو پہ وہ اب بھی جان دے دیں گے، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں۔ دوستو، آج ملک ہندوستان کے آزاد ہوئے 76 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسی مناسبت سے علماء کی جانب سے ترنگے کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے مجاہدین کی آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں۔ عزیز دوستو، ملک ہندوستان جو کسی زمانے میں سونے کی چڑیا سے معروف تھا، سونے کی چڑیا سے مشہور تھا، لیکن جب ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے اس میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے لگے، تو اس وقت اس ملک کے اندر نہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ رہی، نہ ہمارا مال محفوظ رہا، نہ ہمارا سر محفوظ رہا۔ تو ایسے نازک دور میں بے خوف ہو کر ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے جس شخص نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، سراج الدولہ کے نام سے دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور کہا انگریزوں سے کہ اے انگریزوں، یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر ہم کبھی تمہارے قدم نہیں جمنے دیں گے۔ دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یہ لکھا گیا ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والا شخص مسلمان تھا، مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا تھا۔ انہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی لڑی، اس ملک کی آزادی لڑی، اور جب وہ جام شہادت نوش فرما گئے، پھر دوسری مرتبہ شہید ٹیپو سلطان، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اور ان کا بڑا جملہ یہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سالہ زندگی بہتر ہے۔ انہوں نے ایک انگریزوں کے دل میں ایک لرزہ پیدا کر دیا، زلزلہ ان کے صفوں میں پیدا کر دیا، اور وہ بھی اس ملک سے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ دوستو، اس کے بعد 1803 کے اندر جب یہ انگریز 1803 میں دلی کے اندر جب یہ پہنچے اور ان لوگوں نے اعلان کیا کہ دلی کے اندر ہمارا قدم مضبوط ہو چکے ہیں، دلی کے اندر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، ہندوستان ہمارا غلام بن چکا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے آواز اٹھانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کسی کا غلام نہیں، ہندوستان کی زمین یہ رب کی زمین ہے اور اس پر حکم بھی خدا کا چلے گا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا۔ عزیز دوستو، اسی طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی بدولت آج آزاد ہوا، لیکن آج ہندوستان کے اندر اتنی قربانیوں کے باوجود آج ہمارے اوپر ہی غدار ہونے کا ہمیں الزام لگایا جاتا ہے۔ ارے ہمارے بچوں نے، بڑوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آج ہندوستان کی ساری بنیادوں میں اگر کسی کا خون ہے تو وہ مسلمانوں کا خون ہے۔ ہم نے جتنا اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، کسی اور لوگوں نے اس کے لیے اتنا پسینہ نہیں بہایا ہے۔ عزیز دوستو، اتنی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہم صاف طور پر آج کی اس ترنگا رانی سے یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ وقت کے تانا شاہو، وقت کے فرقہ پرست طاقتوں، کان کھول کر سن لو، اس ملک کی بنیادوں میں خون ہمارا ہے،
ہمیں کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی ہم اس کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر ہمارے اکابرین کی تاریخ کو دہراتے رہیں گے۔ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہراتے رہیں گے۔ ہم حکومت تک بھی ایک بات پہنچا دینا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ آج اپنی تانا شاہی کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ملک سے کہنا چاہ رہا ہوں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہم ان کی نہیں بلکہ ہم ٹیپو سلطان کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسین احمد مدنی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی وہ جمعیت کے سپاہی تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے نہ اپنی جانوں کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، بلکہ بے خوف ہو کر میدان میں اتر گئے۔ جب میدان پورا لگ گیا تھا اس کے بعد یہ دیگر لوگ آئے، اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایوان حکومت سے کہ مسلمانوں کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکیں، اور ہماری مساجد کو جو بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں جو مداخلت کی جا رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر انگریزوں کے رویے پہ آپ چلنا جانتے ہو تو یاد رکھو ہم بھی اپنے اکابرین کے رویے پہ چلنا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تاریخ کو دوہرا دیں گے اور بتلا دیں گے کہ ہندوستان کے مسلمان جس طرح ماضی میں اپنی تاریخ کو ایک رقم کیے ہیں، آج بھی ہم اپنی تاریخ کو رقم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔